امریکہ بہادر پاکستان کو اب خطرہ سمجھتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، وہی امریکہ جو خود کو دنیا کا چوہدری سمجھتا ہے، آج اپنی ہی انٹیلیجنس رپورٹ میں پاکستان کا نام ممکنہ خطرے کے طور پر لے رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے، یہ خطرہ ہے یا اعتراف؟ امریکی حکام کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی میزائل صلاحیتیں تیزی سے بڑھ رہی ہیں، خاص طور پر طویل فاصلے تک مارک کرنے والے بیلسٹک میزائل، جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آنے والے وقت میں یہ صلاحیت بین البراعظمی سطح تک پہنچ سکتی ہے، یعنی نظریاتی طور پر امریکہ تک مارک کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ اب ایک عام پاکستانی یہ سن کر کیا سوچے؟ خوف یا فخر؟ ذرا سچ بتائیں، دل کے کسی کونے میں ایک آواز ضرور آئی ہوگی، واہ بھئی، ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ امریکہ نے جن ممالک کا نام لیا، ان میں روس، چین، ایران اور شمالی کوریا جیسے ممالک شامل ہیں، اور انہی کے ساتھ پاکستان کا ذکر یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ یہ وہی پاکستان ہے جسے کبھی کمزور معیشت، مسائل کا شکار ملک اور نہ جانے کیا کیا کہا جاتا تھا، اور آج اسی پاکستان کو عالمی طاقتوں کی صف میں کھڑا کر کے خطرہ کہا جا رہا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ہمارے اپنے تجزیہ کار بھی مسکرا کر کہتے ہیں کہ بھائی یہ سب دفاعی حکمت عملی ہے۔ پاکستان کا میزائل پروگرام کسی پر حملہ کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے دفاع کے لیے ہے، خاص طور پر خطے میں توازن برقرار رکھنے کے لیے۔ یعنی سیدھی سی بات ہے، ہم چھیڑتے نہیں لیکن چھوڑتے بھی نہیں۔ لیکن امریکہ بہادر کو تو ہر مضبوط ہوتا ہوا ملک خطرہ ہی لگتا ہے۔ اب ذرا دنیا کی تاریخ پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ جب کوئی ملک کمزور ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ عراق کو خطرہ بنا کر پیش کیا گیا، پھر جنگ ہوئی، نظام تباہ ہوا اور آج تک استحکام مکمل واپس نہیں آ سکا۔ لیبیا ایک وقت میں خوشحال ملک تھا، پھر مداخلت ہوئی اور آج وہ کئی حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ افغانستان دہائیوں تک عالمی طاقتوں کا میدان جنگ بنا رہا۔ شام کی مثال بھی ہمارے سامنے ہے، جہاں بیرونی طاقتوں کی مداخلت نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا۔ اور اگر اسرائیل کی بات کریں تو وہ خطے میں اپنی طاقت کے ذریعے مسلسل کمزور علاقوں کو دباؤ میں رکھتا آیا ہے۔ خاص طور پر فلسطین میں جو حالات ہیں وہ کسی وضاحت کے محتاج نہیں۔ تو اصل فرق کیا نکلا؟ کمزور ملک نشانہ بنتا ہے اور مضبوط ملک خطرہ کہلاتا ہے۔ تو پاکستانیوں، آج کی خبر میں چھپا پیغام یہی ہے کہ دنیا آپ کو اب سنجیدگی سے لینے لگی ہے۔ ہاں، مسائل اپنی جگہ موجود ہیں، معیشت کی جنگ بھی جاری ہے، اندرونی چیلنجز بھی ہیں، لیکن دفاعی میدان میں پاکستان جس رفتار سے آگے بڑھ رہا ہے وہ دنیا کی نظروں سے اوجھل نہیں رہا۔ تو اگلی بار جب کوئی کہے کہ پاکستان کچھ نہیں کر سکتا تو اسے یہ خبر دکھا دیجئے گا اور مسکرا کر کہیے گا، بھائی ہم تو امریکہ کے لیے بھی خطرہ بن چکے ہیں۔ میں ہوں خرم ابن شبیر اور آپ دیکھ رہے تھے ڈیجیٹل آواز نیوز پر پروگرام خرم کی آواز۔